حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور جس کا لوگوں پر ظاہر ہو جانا تجھ کو پسند نہ ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر گھمنڈ ہوگا، اور جہنم میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے بشرطِ یہ کہ وہ جلدی نہ کرے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، جلدی کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ یوں کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی لیکن اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول نہ کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند معجزات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جانور پہ سوار ہوئے وہ کبھی نہ بھٹکا نہ بھاگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے میں خوشبو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پانی میں اپنا لعاب دین ڈالتے وہ میٹھا ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آوازیں آتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مردوں کی اچھی باتیں بیان کرو اور برائی سے زبان بند رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور کون سے لوگ درجے کے لحاظ سے سب سے بہتر ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمتوں کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ جب قبولیت کا وقت آتا ہے اور خدا کی مرضی تمہارے حق میں ہوتی ہے، یا پھر جب نصیب میں لکھا تمہیں ملنا ہوتا ہے، تو خدا فرماتا ہے کن فیکون، ہو جا، اور پھر ہو جاتا ہے۔ اور اس لمحے میں آسمان، ستارے، چاند، سورج، وقت، قسمت، ہوائیں، بادل اور بارشیں، کشش قدرت کا کائنات کی سازشیں اور شاید دنیا کا ہر ایک ذرہ مل کر تمہیں تمہاری منزل تک کھینچ لانے میں خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ ہو کر رہتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا ہے، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی مخلوق سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہوں ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے۔ اور سجدے میں جا کر اللہ سے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ آزمائے گا مجھے دنیا کی ہر محبت دکھا کر، اور پوچھے گا، بتا کون ہے تیرا سوائے میرے۔ سر اٹھا کر بھی دعا مانگنا جائز ہے، مگر سجدہ کر لیجئے، تاثیر بدل جائے گی۔ میرا اللہ ہی ہے جو میری خاموشی سے مانگی ہوئی دعاؤں کو سنتا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ ترجمہ: اب جو شخص ہدایت کا راستہ اپنائے گا وہ خود اپنے فائدے کے لیے اپنائے گا، جو گمراہی اختیار کرے گا اس کی گمراہی کا نقصان خود ہی اسی کو پہنچے گا۔ ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ ترجمہ: تباہی اور بربادی اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائیں تو بولنے کی غلطی مت کرنا، یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جو اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جب ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ دیکھو، یہ موقع گنوانے کا نہیں، سب کچھ پانے کا ہوتا ہے۔